وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ جاری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پاک کے جدا جدا گوشوں کو جان رہے ہیں اور وہ برکات کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے جانا کہ جب تشریف لائے بڑی افراتفری کا ماحول تھا، ظلم و بربریت عام ہو چکی تھی، سرکشی، اناد، خود پسندی، حسد یہ عرب میں عام تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عرب کی سرزمین پر انقلاب برپا کیا. آپ کی آمد سے وہ لوگ جو آپس میں لڑ جھگڑتے تھے، وہ لوگ جو آپس میں ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، وہی شخصیات اللہ نے جن کو بعد میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مقام حضور پاک کی آمد سے ملا، حضور پاک کی نسبت سے ملا اور آپ کی آمد کی برکت سے حاصل ہوا. سب سے بنیادی چیز جو سرور کائنات سید الانبیاء شاہ کون و مکان بیان فرمائی اور لوگوں کے اندر اجاگر فرمائی اور لوگوں کے اندر پیدا فرمائی، وہ تھی حسن اخلاق. کہ جہاں لوگ اپنی انا کی خاطر، جہاں لوگ اپنی پسند اور اپنی عزت و وقار کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرتے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس اخلاق دیا. وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحیح راستہ سکھایا، ایثار و قربانی کا طریقہ سکھایا، صبر و تحمل اور حلم و بردباری کی سلیقہ حضور پاک نے ان کو سمجھایا. یہ آپ کا نمایاں جو کردار رہا ہے عرب کے معاشرے میں. عرب کا معاشرہ جیسے ہم نے جانا کہ یہ صرف عیش و عشرت، شعر شاعری اور ایسا تھا کہ معاملہ گھوڑوں پر شعر ہوتے تھے، شراب پر اشعار لکھے جاتے تھے اور کلام ہوتے تھے، سوخ لگائے جاتے تھے اور ان اسواق کے اندر، ان بازاروں کے اندر بس عیش و عشرت کی باتیں ہوتی تھی، دنیاوی معاملات ہوتے تھے. آخرت سے نابلد، اللہ کی معرفت سے دور یہ معاشرہ یوں ہی چل رہا تھا، جہاں پر ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ان کے اندر ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے ظلم سے ہو، زیادتی سے ہو یا کسی بھی انداز سے ہو. اس روش کو کسی نے بدلا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلا. ہم جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی نشر کی بات کرتے ہیں، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اعلان نبوت کے بعد اسلام پھیلا ہے، اعلان نبوت کے بعد لوگوں پر اسلام پہنچا ہے، اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا کام، اسلام کے پھیلانے کا کام، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا کام شروع ہوا ہے. لیکن یہ بات بالکل درست یعنی مکمل طور پر درست نہیں ہے. بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام کی بنیاد، اسلام کو پہنچانے کی جو بنیاد رکھی، وہ سب سے پہلے اپنے اخلاق و کردار سے رکھی. اور 40 برس تک، اعلان نبوت تک آپ نے اپنے کردار، اپنے اخلاق سے تبلیغ پیش کی، اپنے کردار و اخلاق سے ان کے سامنے اس دستور کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کیا، اس پیغام کی اہمیت کو سمجھایا
جو آپ پیش کرنے والے تھے۔ یہاں عالم یہ ہو گیا تھا کہ جہاں بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے، وہاں پر سب ایک ساتھ ایک ہی سانس ہو کر، ایک ہی آواز ہو کر کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انت صادق انت امین۔ حضور پاک کی سچائی کے وہ قائل تھے، حضور پاک کے امانت داری کے وہ قائل تھے، حضور پاک کے حقانیت کے وہ قائل تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک چیز کو وہ مانتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنی کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو پیش کیا۔ آج بھی یہی چیز کام آنے والی ہے، آج بھی یہی چیز کارآمد ہے، آج بھی یہی چیز کامیابی کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم اسلامی کام کرنا چاہتے ہیں، اسلامی پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں، جس محلے میں کام کرنا چاہتے ہیں، جن افراد پر، جس جماعت پر آپ اسلامی پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر سب سے پہلا طریقہ آپ کو یہی کرنا ہوگا، سب سے پہلا طریقہ آپ کو یہی سیکھنا ہوگا کہ وہاں ڈائریکٹ آپ بات نہ پیش کریں، پہلے اپنے کردار کو پیش کریں، پہلے اپنے اخلاق کو پیش کریں اور ان کے بھروسے کو جیتے کہ وہ آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو، آپ کی سچائی کو وہ مانے، آپ کی حقانیت پر چلنے کو وہ مانے۔ اس کے بعد جب آپ بات پیش کریں گے، اس کے بعد آپ جب پیغام اسلام پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ میری سچائی، میری اچھائی، میرا جو کچھ حق پر چلنا ہے، جو کچھ برائیوں سے بچنا ہے، وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ میرے پروردگار کا حکم ہے، وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، تبھی لوگ آپ کی بات کو مانیں گے۔ اگر آپ اپنی ذات کو، اپنے کردار کو پیش نہیں کر سکے اور آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، تو کوئی آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اخلاق پیش کیے، اور اسی لیے جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے حبیب، اب آپ کو اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کی حقانیت، اللہ کی معرفت کیا ہے، توحید کیا ہے، توحید کا پیغام کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیسے مانی جاتی ہے، اور پھر باطل عقائد کو کیسے وہ ختم کریں اور صحیح عقائد کی طرف کیسے آئیں۔ تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبیلے کو، جب قریش کے لوگوں کو جمع کیا، تو وہاں پر آپ نے یہی پوچھا، وہاں پر آپ نے یہی فرمایا کہ لوگوں کہو تم مجھے کیا جانتے ہو، لوگوں کہو تم مجھے کیا مانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ انت صادق، آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار، آپ تو امین ہیں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے جس کے دامن میں ہم کھڑے ہیں، یہ پہاڑ ہے ہمارے پیچھے، کیونکہ مکہ مکرمہ تمام پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، اور اگر میں تم سے کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور جو تم پر حملہ کر کر تمہیں تکلیف و نقصان دینے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا، وہاں کے سب لوگوں نے کہا کہ آپ تو سچے ہیں، ہم نے آپ کو بچپن سے جانا ہے، ہم نے آپ کے کردار کو پہچانا ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں فرمائے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلا ہے۔ جب آپ یہ فرما رہے ہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لشکر ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم کو تکلیف دینا چاہتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر یقیناً آپ نے سچ فرمایا ہے، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو بالکل مانتے ہیں۔ برادران عزیز، سب ایک ہو کر حضور پاک کی سچائی کا اقرار کیا۔ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جب تم مجھے سچا جانتے ہو، جب تم مجھے اچھا جانتے ہو اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، تو سنو، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ ایک ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑی دار نہیں ہے، وہ اپنی شان میں تنہا ہے، اس کی رحمانیت سب سے اعلیٰ ہے، اس کی غفاریت سب سے اعلیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جو یوم جزا کا مالک ہے، اور جو ہم کھا پی رہے ہیں یہ اس کا صدقہ، یہ اس کا رحم و کرم ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں۔ حضور پاک نے اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کی بات کی، ان کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، تم جو معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ ایک وحدہ لا شریک کی تم عبادت کرو۔ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، تم میری تصدیق کرو، میرے اس پیغام کو مانو۔ برادران عزیز، تبلیغ کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، اسلامی بات کو پہنچانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لوگ آپ پر بھروسہ کریں، لوگ آپ کی سچائی کو مانیں، آپ کی اچھائی کو مانیں۔ جب آپ پر بھروسہ کریں گے تو آپ کی بات کو بھی قبول کریں گے اور آپ کی بات پر بھی بھروسہ کریں گے۔ اگر آپ کی ذات پر ہی بھروسہ نہیں، آپ کی شخصیت پر ہی بھروسہ نہیں، آپ کی اچھائی کو وہ مانتے نہیں، تو آپ کی سچائی کو کیسے مانیں گے، آپ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ بنیادی وصف جو انقلاب لایا ہے عرب کی دنیا میں، بنیادی وصف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب برپا کیا عرب کے اس سنگ دل لوگوں کے اندر، تو وہ تھا حضور کے اخلاق، حضور کا کردار، کہ وہ چاہ کر بھی آپ کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ بظاہر آپ کے دین اسلام کو مانے نہیں سرکشی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی امانتیں ساری آپ کے پاس ہوتی، اسلامی پیغام کو قبول نہیں کرتے، لیکن فیصلے سارے آپ کے پاس کرواتے، کیونکہ ان کو حضور پاک پر بھروسہ تھا، حضور کی ذات پر بھروسہ تھا، اور وہی ذات کا بھروسہ تھا، وہی اخلاق کا بھروسہ تھا، وہی کردار کا بھروسہ تھا کہ آگے چل کے انہوں نے حضور کی بات کو بھی قبول کیا، حضور کے پیغام کو بھی قبول کیا، قرآن کے جو اقوال تھے، احکام تھے، اس کو بھی قبول کیا۔ تو برادران عزیز، آج جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، آج امت مسلمہ کو اور ہر فرد فرید کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی سب سے زیادہ ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اخلاق کریمہ کو اختیار کریں۔ حضور پاک کے جو اخلاق کریمہ رہے، جو لوگوں کے ساتھ میل جھول رہا، جو لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ رہا، جو نرم دلی کا معاملہ رہا، جو عفو و درگزر کا معاملہ رہا، جو صبر تحمل کا معاملہ رہا، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ آج اگر ہم اسلامی کام کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، جہاں پر آج ہر زاویے سے، ہر طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کی جو چھوی ہے، اسلام کی جو تصویر ہے، اسلام کی جو شناخت ہے، اس کو برباد کر دیا جائے، اس کو میٹ دیا جائے، اس کو مسخ کر دیا جائے، اور لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، اسلام ایک تکلیف دینے والا مذہب ہے، اسلام کے اندر وہاں پر نفرت ہے، سرکشی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو یاد رکھیں، آج اگر ہمارا سب سے زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ اسلام کی شناخت کو بڑھائیں، اسلام کے کردار کو صاف کر پیش کریں، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو پیش کرنا ہوگا، حضور پاک کی سیرت پاک کو پیش کرنا ہوگا۔ حضور پاک کی سیرت پاک کو صرف پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی جامہ ہمیں بننا ہوگا، اس پر عمل کر لوگوں کو زندہ ہو کر اس سیرت پاک پر زندہ چل کر پیش کرنا ہوگا۔ تب وہاں پر بھی مانے تھے سرکش لوگ، آج بھی مانیں گے سرکش لوگ۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی تصویر کو مسخ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے نکال لیں، لیکن اس کا جواب ہمیں اخلاق سے دینا ہوگا، حضور پاک کے کردار سے دینا ہوگا، حضور پاک کی علو شان اس مرتبت کو پیش کرتے ہوئے دینا ہوگا۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ، اتنے بلند پایہ اخلاق آپ کے، کہ جب اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں جان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اس کے بارے میں کچھ سمجھائیے، حضور پاک کے اخلاق کریمہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، تو اماں جان نے ایک جملہ تاریخی ایسا فرمایا ہے کہ جو رہتی دنیا تک
مشعل راہ اور سبب ہدایت ہے۔ اما جان نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ قرآن ہر ایک خلق عظیم کو بیان کرتے ہیں، دستور حیات کو بیان کرتا ہے، قرآن زندگی کے سلیقے کو بیان کرتا ہے، جینے کے طریقے کو بیان کرتا ہے۔ تو وہیں اما جان فرماتی ہے کہ قرآن جن جن خوبیوں کو بیان کرتا ہے، الگ الگ جن جن اچھائیوں کو بیان کرتا ہے، جن جن بہتریوں کو قرآن بیان کرتا ہے، تو یاد رکھیں، سن لو کہ وہ تمام اچھائیاں، تمام بہتریاں، تمام خوبیاں اگر کسی ایک جائے، ایک ذات اقدس میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل نمونہ ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ حیات ہے، بہترین کوئی آئیڈل، بہترین کوئی مثال، بہترین کوئی نظیر، بہترین کوئی نمونہ حیات ہے کہ جن کو دیکھ کر تم زندگی جینے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہو، جن کو دیکھ کر تم صحیح راہ پر چلنا سیکھ سکتے ہو، تو وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ برادران عزیز، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جہاں لوگ کامیابی چاہتے ہیں، جہاں لوگ سرخروئی چاہتے ہیں، جہاں پر لوگ اچھائی چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا ہمارے حبیب کو دیکھو، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھو، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھو، وہاں پر تم خود بخود جان لوگے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ جو ہمارے حبیب میں ہے وہ اچھائی ہے، جو ان کے مخالف ہے وہ برائی ہے۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے عملی نمونے ہمیں چاہیے تو بے حساب نمونے ہم کو ملیں گے، بے حساب نمونے، چاہے ہجرت سے پہلے ہو چاہے ہجرت کے بعد ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مصائب، کیسے مشکلات آئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آپ کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کہیں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی لا کر ڈال دی گئی، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کے اصحاب کو تکلیف دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کو تکلیف دی گئی، جب حضرت بلال ایمان لائے تو آپ کو تکلیف دی گئی، حضرت عمار بن یاسر ایمان لائے تو آپ کو تکلیف دی گئی، جا بجا تکلیفوں پر تکلیفیں دیتے جا رہے تھے، لیکن ان تکلیفوں کے درمیان بھی حضور پاک نے کبھی اپنا جو مشن تھا، اپنا جو کام تھا، اپنا جو مقصد تھا، اس سے کبھی آپ اپنے آپ کو روکے نہیں، کبھی آپ اس سے رکے نہیں، بلکہ آپ اسی مضبوطی سے، اسی پیارے انداز میں، اسی اخلاق میں آپ کام کرتے رہے۔ اور ہم جانتے ہیں طائف میں کیا ہوا، جب سرزمین مکہ کو تبلیغ سے روک دیا گیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ نہیں کریں گے، سارے قبیلوں نے مل کر اعلان کر دیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو کسی بہانے کی وجہ سے چھوڑا نہیں۔ اسلامی تعلیم کو دینے کے لیے آپ نے بہانے نہیں ڈھونڈے کہ آج میں مصروف ہوں، آج ایسا ہوگا، نہیں، آپ برابر اس کو کرتے رہے۔ اب طائف پہنچے ہیں، جب آپ طائف پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو سردار تھے ان سے ملاقات کی، ان کو اسلام کے پیغام پیش کیا، اسلامی تعلیم پیش کی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پیش کیا، توحید کا پیغام پیش کیا۔ یہ پیغام کو سنے تو کچھ نرم دل تھے، خاموش ہو گئے، اور کچھ بدمعاش تھے، کچھ ذرا سخت دل تھے، تو انہوں نے کچھ اوباش لڑکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ حضور پاک جہاں جہاں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاتے وہاں وہ لڑکے پہنچ جاتے، اور وہاں جا کر وہ تھالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، آوازیں کرتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے، حضور پاک کے پیغام کو پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کی ایسی مثال ہے کہ کہیں اور وہ مثال ہم کو نہیں مل سکتی، جہاں پر لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اگر وہاں پر کسی کے استقامت کو دیکھ کر سمجھ آ جائے، سمجھنا چاہتے ہو تو سرور کائنات کی استقامت کو دیکھیں کہ حضور پاک پر کوئی چیز کا اثر نہیں ہوا، اور آپ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے گئے۔ تو یہ جو بدمعاش قسم کے لوگ تھے، یہ جو لوگ تھے،
ان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم نے سیٹیاں بجائی ہے، ہم نے تھالیاں بجائی ہے، ہم نے آوازیں بلند کی ہے، لیکن یہ اپنے کام سے ہٹتے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ غصہ کرتے ہیں، بلکہ بڑے ہی پیارے انداز میں اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں تو کرے کیا؟ آخر میں یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور اپنی بوکھلاہٹ کا اظہار ایسے کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ جب حضور پاک ان کی باتوں کا اثر نہ لیے اور حضور پاک نے اپنے کام کو نہیں روکا تو وہ حضور پاک پر پتھر برسانے لگے۔ حضور پاک کے جسم اتھر پر پتھر پڑ رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں جس طرف سے پتھر آ رہے ہیں وہاں پر آ جاؤں، لیکن چاروں طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ پتھر برسا رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطہر بھی لہو لہان ہو گیا۔ حضرت زید نے بھی اس پتھروں کا شکار بنے اور ان کا جسم بھی لہو لہان ہوا، جسم زخموں سے چور ہو گیا ہے۔ اب سرور کائنات ہے، اتنا خون بہا، اتنے پتھر پڑے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، سرور کائنات پر غشی طاری ہو گئی، اور اتنا خون بہا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور پاک کی جو نالین مبارک تھی وہ خون سے آپ کے خدم اطہر سے چپک گئی، اتنا خون حضور پاک کا بہہ گیا۔ حضور پاک اس تکلیف میں ایک پتھر کے سہارے تشریف رکھتے ہیں، تبھی اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ 2 فرشتے اور حاضر ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہ چاہت ہے کہ اس وادی کو مٹا دیا جائے، طائف 2 پہاڑوں کے درمیان ایک شہر تھا، کہ اگر اس وادی میں رہنے والوں کو مٹا دیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ حکم دیجئے اور یہ پہاڑوں کو ملا دیں گے اور یہ وادی اس زمین سے مٹ جائے گی، صفحہ ہستی سے یہ نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے کیا اس وقت حالت ہوگی کہ پتھر جسم پر لگے ہیں، جسم زخموں سے چور ہے، خون بہہ رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ کے فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ سے اذن طلب کرتے ہیں، آپ سے طلب کر رہے ہیں کہ آپ صرف حکم دیجئے، یہ ساری بستی کو مٹا دیا جائے گا جس نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہوں، تو پھر رحمت جہاں ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا، اور میں ان کے لیے بد دعا نہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے آج پتھر مارے ہیں لیکن ان کے لیے میں بد دعا نہیں کرتا، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہ یہ لوگ جو آج مجھ کو تکلیف دیے ہیں، یہ لوگ جنہوں نے آج اسلام کے پیغام کو روکا ہے، یہ لوگ جس نے میرے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال تو اپنے فضل و کرم سے انہی کے نسلوں میں اسلام کے پیغام کو عام کر دینا۔ برادران عزیز، سوچئے کیا اعلیٰ کردار ہے حضور پاک کا، کیا اخلاق ہے، کیا سیرت پاک کا۔ یہ کون سا باب ہم سن رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جہاں پر فرشتے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جہاں پر آپ کو ظلم کرنے والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آپ کا دل تو دیکھیے، آپ کا صبر، آپ کا ایثار تو دیکھیے، اور آپ کا اپنے مقصد کے لیے قربانی دینا تو دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا مقصد لوگوں کو اسلام پہنچانا ہے، اللہ کی راہ پر لانا ہے، لوگوں کو نہیں مٹانا ہے، ان کی تکلیفوں کو مٹانا ہے، ان کی خرابیوں کو مٹانا ہے۔ میری تکلیف
گناہ گار سے نہیں ہے، گناہ سے ہے۔ میں گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا، میں گناہ سے نفرت کرتا ہوں۔ میں ظالم سے نفرت نہیں کرتا، میں ظلم سے نفرت کرتا ہوں، اور ان کے ظلم کو مٹا دوں۔ ان کے گناہوں کیسے مٹایا جائے؟ جب ان کو ہدایت مل جائے گی، وہ گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور سدھر جائیں گے۔ برادران عزیز، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بھی عام آدمی کے قدم ڈگمگا جائیں، کوئی بھی عام شخص وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے پروردگار ان کو مٹا دے، وہاں پر سرور کائنات نے ان کی آبادی کی دعا کی، ان کی ہدایت کی دعا کی، ان کے صحیح راستے کی دعا کی ہے۔ یہ کردار، یہ اخلاق سرور کائنات کے اخلاق ہے، یہ محسن انسانیت کے اخلاق ہے۔ برادران عزیز، ایسے سینکڑوں واقعات ہم کو ملیں گے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بڑھیا کو یہ معلوم ہوا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، اسلامی پیغام عام ہو رہا ہے، تو اس پر وہ مکہ مکرمہ سے کہیں اور دور منتقل ہو رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ بڑی بوجھ اٹھائے ہوئے راستے کے پاس کھڑی تھی اور یہ کوشش کر رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر کہا کہ اماں جان، تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے کہہ دو۔ اس نے کہا کہ ہاں بیٹے، یہ جو سامان ہے اٹھا کر میں یہاں جگہ، اس جگہ سے کوئی اور جگہ منتقل ہو رہی ہوں، تو وہاں لے جانا چاہتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامان، اس کے دو پوٹلیاں تھے، وہ اپنے شانوں پر رکھ دیے اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ راستہ بھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ ایک شخص آیا ہے جو مکہ مکرمہ میں ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، وہ بھٹکانے والا گمراہ ہے۔ یہ تمام باتیں حضور پاک کے بارے میں ہی کہہ رہی ہے۔ اور جب حضور پاک اس کو منزل تک پہنچا دیے، اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیے، تو اس نے کہا کہ دیکھو بابا، تم نے میرا اتنا ساتھ دیا، تم نے میرا اتنا بھلا کیا، تو میں چاہتی ہوں کہ تم کو ایک مشورہ دوں۔ مشورہ یہ ہے کہ میں جتنے جو باتیں کہی ہوں نا، وہ جو ایک گمراہی پھیلانے والے کوئی شخص آ گئے ہیں، ان سے تم بچ کے رہو۔ تم نے میرا اتنا ساتھ دیا، تم ان سے بچ کے رہو، یہ میرا مشورہ ہے تم کو۔ وہ بڑھیا حضور پاک کو سمجھا رہی تھی، کس کے خلاف؟ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ بھر بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں جانے کیا آیا معلوم نہیں۔ جب لوٹنے کا وقت آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہے، اس کی تمام باتوں کو بڑے اخلاق سے، بڑی محبت سے، بڑے صبر سے مسکرا کر سنا اور اس سے کچھ نہیں کہا۔ واپس لوٹنے لگے تو بڑھیا کے دل میں خیال آیا، تو اس نے پوچھ لیا کہ بابا، میں نے یہ پوچھنا ہی بھول گئی کہ آپ کون ہیں؟ کہ سارے جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، میں راستے پر کھڑی تھی، میرے سامنے سے کئی گزرے، کسی نے میری مدد نہیں کی، کئیوں کو میں نے آواز دی، کوئی میری آواز نہیں سنا، کسی نے میرے ساتھ میرا ہم سفر بن کر میرے بوجھ کو نہیں اٹھایا۔ آپ نے اس بڑھیا کی مدد کی ہے، آپ نے اس بڑھیا کا بوجھ اٹھایا ہے، اور اس کی تکلیف میں، اس کی حاجت میں آپ اس کے حاجت روا بن کر آئے ہیں، تو بتائیے آپ کون ہیں؟ میں نے اب تک اتنا کہا ہے، لیکن آپ کون ہیں یہ بتائیے۔ تو حضور پاک نے مسکرا کر کہا، اماں، تم جو کہہ رہی تھی نا، وہ گمراہ آئے ہیں اور بھٹکا رہے ہیں، وہ گمراہ میں ہی ہوں، میں ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے، جو توحید کا پیغام دیتا ہے، جو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، جو اخلاق کا پیکر بن کر لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ بڑھیا وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتی ہے اور کہتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بات کیا ہے؟
کیا چیز اس کو متاثر کی کہ اس نے کیا سنا تھا معلوم نہیں، لیکن جب حضور کو اس نے حضور کے عمل مبارک کو دیکھا، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کو دیکھا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ کوئی عام شخصیت یہ نہیں کر سکتی، کہ راستہ بھر جس کی برائی کرتی رہی وہی میرا بوجھ ڈھو کر میری تکلیف دور کرتے رہے، میں جس کو برا بھلا کہتی رہی وہ مسکرا کر سنتے رہے، یہ کردار تو بڑا اعلیٰ کردار ہے، یہ کردار عام آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ تو سرور کائنات کا کردار ہے۔ برادران عزیز، آج بھی اگر ہم کو اپنے بات کو سمجھانا ہے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ہے، تو لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا آسان نہیں ہے، وہاں پر بڑی مشکلیں ہیں، وہاں پر ہم کو صبر ہونا ہوگا، لوگوں کو سننا چاہیے، لوگوں کی بات کو سمجھ کر اس کے بعد پھر اپنے اخلاق، اپنے اچھے انداز سے پھر ان کو جواب دیں، تاکہ وہ مطمئن ہو، ان کے جو ذہن میں شکوک و شبہات ہے وہ دور ہو جائے۔ برادران عزیز، ہمارے پاس کردار کہاں ہے؟ ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں، تمہارے اخلاق میں جو کمیاں ہیں، تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، اس کو مکمل کر دوں، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میری بعثت کے مقصدوں میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق اچھے کروں، اور وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اخلاق سے دور ہو گئے، انہی کے نام لیوا آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہترین مذہب ہے، لیکن مسلمان اچھے لوگ نہیں۔ برادران عزیز، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، جب ہم معاملہ داری کرتے ہیں، تو وہاں پر سچائی کم ہو رہی ہے، دھوکہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، جب بات تبلیغ کی آتی ہے تو یاد رکھیں کہ غیر جو ہوتے ہیں، جو غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں، جب وہ اسلام کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ مسلمانوں کے نظریے سے دیکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ذریعے سے اسلام کو دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، حدیث پڑھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، فقہ کی کتب، عقائد کی کتب وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ اسلام کو کیسے جانتے ہیں، اسلام کو کیسے پرکھتے ہیں، اسلام کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو وہ اسلام کو جانتے ہیں مسلمان کو دیکھ کر، اسلام کو جانتے ہیں مسلمان کو پہچان کر، کہ جب اگر ان کو کوئی ایسا مسلمان مل جائے جو سچا ہو تو وہ اسلام کو سچا جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان مل جائے جو جھوٹا ہو تو پھر وہ اسلام کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ بزنس کرنے والا تاجر ہو، چاہے وہ آفس کو جانے والا، کمپنی میں کام کرنے والا ورکر ہو، کسی لحاظ سے، چاہے وہ نوکری کر رہا ہو، چاہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ بزنس کر رہا ہو، جہاں کہیں انٹریکشن ہوتا ہے، جہاں کہیں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ ایمبیسڈر آف اسلام ہے، وہ اسلام کا ایک کارکن ہے، وہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ وہاں پر جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان کے اسے دیکھ رہے ہیں، صرف تاجر کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف اسٹوڈنٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف ایک نوکری پیشہ کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کو ایک مسلمان کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، حضور پاک کا امتی کیسا ہوتا ہے، قرآن پر چلنے والا کیسا ہوتا ہے، حدیث پر چلنے والا کیسا ہوتا ہے، اس کا عمل ان کو بتائے گا اسلام کی تصویر کیا ہے۔ تو پھر ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو کردار ہے، وہی عکاسی کرے گا کہ وہ اسلام کی اچھی تصویر کو دیکھے یا بری تصویر کو دیکھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں کی ذمہ داری ہے اور فلاں کی ذمہ داری نہیں۔ ہر ایک شخص اسلام کی تصویر کو صحیح طریقے سے پیش کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں دکھائے ہیں، ان اخلاق کریمہ کو پیش کریں۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حساب و کتاب ہوگا، میزان قائم ہوگا، اور اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، خیرات اور برائی جو سیئات ہے، ان کا حساب و کتاب ہوگا، تو وہاں پر سب سے زیادہ وزن چیز، بھلائیوں میں سب سے زیادہ وزن کسی کا ہوگا تو اخلاق حسنہ کا ہوگا۔ سب سے زیادہ وزن، نہ نماز کا اتنا وزن ہوگا، نہ روزے کا، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ زکوٰۃ دینے کا، نہ حج کرنے کا، یہ تمام اپنی طرف
سب سے زیادہ جو وزندار چیز ہوگی میزان پر، جو آپ کے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے گی، وہ آپ کے اخلاق ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، اسخل شیء فی المیزان الاخلاق، سب سے زیادہ میزان پر سب سے زیادہ وزندیز وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں، آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ اب اگر کسی کو چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے حسنات بڑھیں، اس کے خیرات، اس کے اچھائیاں، اس کی نیکیاں بڑھ جائے، تو اپنے اخلاق کو اچھے کیجیے، اپنے کردار کو اچھا کیجیے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو کہ لوگوں سب سے زیادہ اللہ کے پاس پسندیدہ وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے چاہے، بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بن جائے، بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کا وہ نیک بندہ بن جائے، اللہ جس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، جس کا ذکر فرشتوں کے سامنے ہو تو اللہ خوش ہو، جس کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ خوش ہو جائے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں اگر تم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کو منانا چاہتے ہو، اپنے رب کو تم راضی کرنا چاہتے ہو، تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور جو حضور کے غلام ہوں گے یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ حضور پاک کے سائے رحمت میں رہیں، حضور پاک کے قریب سے قریب رہیں، حضور پاک کے قریب سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو سنو، سب سے قریب میرے پاس قیامت میں وہ شخص ہوگا جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے، سب سے اچھے جس کے اخلاق وہ حضور کے اتنا قریب ہوگا۔ برادران عزیز، اس سے بڑھ کر کیا خوشخبریاں ہوں؟ پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ کوئی چیز خرچ نہیں کرنا ہے، نہ مال خرچ کرنا ہے، نہ آپ کو طاقت خرچ کرنی ہے، بس کرنا یہ ہے کہ جب ملیں کسی سے تو مسکرا کر ملیں، اور یہ کوشش کریں کہ کسی کی دل جوئی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ توڑیے، کسی کا دل نہ مت توڑیے۔ اور سب سے زیادہ حقدار آپ کے اخلاق کے کوئی ہے تو آپ کے گھر والے ہیں، سب سے زیادہ حقدار آپ کے اخلاق کے کوئی ہے تو آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر اخلاق کے پیکر بنے ہوتے ہیں، باہر اخلاق کے ہم بالکل جو ہے ایک مجسم بنے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں تو بڑی میٹھی بات، بڑی اچھی بات، بڑی پیاری بات کرتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو پھر جلالی کیفیت ہمارے اندر آ جاتی ہے، پھر ایک غصہ، ایک پکار، ایک چیخ، توڑ پھوڑ، سب کچھ گھر میں ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ یا تو یہ سچ ہے یا تو وہ سچ ہے۔ یہ چیز ہم کو غور کرنی چاہیے، یہ روزمرہ ہمارے پاس ہو رہا ہے، چاہے کوئی وجہ ہو، چاہے بزنس کا پریشر ہو، چاہے فرسٹریشن ہو، چاہے غصہ ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے کمزوری ہو، کوئی چیز ہونے دیجیے، لیکن آپ اپنے اخلاق نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، آپ کے اخلاق کے حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کے اخلاق کے حقدار آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہیں، وہ غیر نہیں، وہ تجارت پیشہ لوگ نہیں۔ وہاں پر آپ اس لیے وہاں پر آواز بلند نہیں کرتے کیونکہ آپ کی آواز بلند ہوگی تو اس پر ایک اور آواز بلند ہوگی، وہ خاموش بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں تجارت کر رہا ہوں، وہاں پر آواز بلند کروں گا میرا نقصان ہو جائے گا، میں نوکری کر رہا ہوں وہاں پر آواز بلند کروں گا نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، میں اسکول میں جا رہا ہوں وہاں پر آواز بلند کروں گا ٹیچر کلاس کے باہر کر دے گی۔ ہم جانتے ہیں، اور یہ گھر ہے، یہ گھر والے ہمیں چاہتے ہیں، اس لیے اگر آواز بلند کرتے ہیں تب بھی کوئی ریاکشن نہیں ملتا، اس لیے آج ہم اپنوں پہ ہی ستم کر رہے ہیں، اپنوں پہ ہی ہم سارے ظلم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی اس کی کہ تم کو ہم نے یہ فرائض رکھے تھے والدین کی ساتھ اخلاق سے احسان سے پیش آنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، جو بیوی تمہارے پاس آئی ہے اس کے ساتھ اچھے سے رہنا، جو شوہر تمہارا ہے اس کے ساتھ اچھے سے رہنا، بھائی بہنیں محبتوں سے خلوص سے رہنا۔ اگر تم نہیں رہے ہیں تو قیامت میں اس کا سوال ضرور ہوگا۔ برادران عزیز، آج اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے امت کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے اس
روشنی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق کریمہ کی برکات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر اخلاق و کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہی چند معروضات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔